مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 16 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 کا دوسرا حصہ تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکامات دیے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، اللہ تشرک بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ وَطَّاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے اس گھر خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے فوائد کو ذکر فرمایا کہ حج اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنی آنکھوں سے فائدوں کا مشاہدہ کریں۔ حج میں دنیاوی فائدے بھی اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ حج کرنے والا کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوگا۔ اخروی فائدہ بھی اللہ نے رکھا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح ابھی دنیا میں آیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہاں سے اللہ رب العزت حج کا دوسرا فائدہ ذکر فرماتے ہیں۔ آج جو میں نے آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت حج کا دوسرا فائدہ ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو جانور عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ رب العزت کا نام لیں معلوم دنوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قربانی سے اصل مقصد تمہارا گوشت اور باقی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قربانی سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ جب قربانی کرتے وقت بندہ چھری چلاتا ہے تو اس پر پڑھتا ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ تمہارا اصلی مقصد ہونا چاہیے۔ قربانی کا گوشت تمہارا اصلی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ گوشت تو ویسے بھی تمہیں مل جائے گا، اس کا فائدہ ہے ہی، لیکن قربانی سے مقصد اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کا ذکر بلند ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ پھر ذرا فرماتے ہیں کہ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ معلوم دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ تو معلوم دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں قربانی جائز ہے۔ اور وہ کون کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں۔
ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، یعنی بڑی عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، یہ معلوم دنوں سے یہ دن مراد ہے کہ ان دنوں کے اندر اندر وہ قربانی کرے۔ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ تو اب چونکہ یہ بہیمۃ الانعام عام ہے، اس میں ہر طرح کی قربانی داخل ہے، چاہے قربانی واجب ہو چاہے مستحب ہو، ہر طرح کی قربانی اس میں داخل ہو گئی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود بھی اپنے اس قربانی کے گوشت سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو بھی اپنے اس قربانی کے گوشت سے کھلاؤ۔ تو یہاں صیغے تو امر کے ہیں، حکم کا صیغہ ہے یہ، تم کھاؤ، لیکن مراد اس سے امر نہیں ہے بلکہ اباحت ہے، یعنی جائز ہے تمہارے لیے قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور تنگ دست اور محتاج کو کھلانا بھی جائز ہے، بلکہ تنگ دست اور محتاج کو کھلانا مستحب اور بہتر ہے۔ ویسے تو بندہ سارا گوشت خود کھا جائے پھر بھی قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 حصہ وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرے، یعنی تیسرا حصہ کل گوشت کے 3 حصے کرے اور تیسرا حصہ وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ سب تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ شرعی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اس میں تو آیت میں تو یہ ہے کہ آپ خود بھی قربانیاں گوشت کھا سکتے ہو اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلا سکتے ہو، لیکن حج کے دوران کئی قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں، کئی قسم کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، صرف قربانی والا جانور ہی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے کہ حج کے اندر حاجی صاحب کوئی جرم کر لیں، حج کے دوران کوئی جرم کر لیں تو اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا کام کر دیں جو حج کے اندر ممنوع ہے، لیکن حاجی صاحب نے یا عمرہ کرنے والے بندے نے وہ کام کر لیا جو حج کے دوران ممنوع ہے، تو ان پر قربانی ایک لازم ہوتی ہے، اور اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں دم جنایت۔ کیا کہتے ہیں؟ دم جنایت، یعنی کسی جرم کے بدلے میں، کسی غلطی کے بدلے میں جو اس کے اوپر قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہوئی ہے تاکہ قربانی دے دے اور اس کی وہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اس کو دم کیا کہتے ہیں؟ دم جنایت۔ کیا کہتے ہیں؟ جنایت۔ اس قسم کی جو قربانی ہوگی تو یہ بندہ خود بھی نہیں کھا سکتا اور امیر لوگ بھی، غنی لوگ بھی اس کو نہیں کھا سکتے۔ یہ جو اس قسم کا جانور ذبح کیا جائے گا جو کسی غلطی کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے حاجی صاحب پر لازم ہوتا ہے، تو یہ صرف غریب مسکین ہی اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی مالدار بندہ، امیر بندہ اس کو نہیں کھا سکتا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی قربانیاں ہیں، خواہ وہ واجب ہوں یا چاہے نفلی قربانیاں ہوں، جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، واجب میں حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے نزدیک، یعنی تینوں فقہوں کے نزدیک دم تمتع اور دم قران وہ بھی قربانی، واجب قربانی میں داخل ہے۔ تو یہ صرف ایک قسم کا جانور ایسا ہے جو حاجی صاحب ذبح کریں جو کسی غلطی کی وجہ سے حاجی صاحب پر لازم ہو جاتے ہیں۔ حج کے دوران مثال کے طور پر شکار منع ہے، حاجی صاحب نے حج کے دوران شکار کر لیا، کوئی اور ایسا کام کر لیا جو حاجی صاحب کے لیے ممنوع ہے شرعن، تو ان پر جو جانور لازم ہوگا قربان کرنا، اس کا گوشت صرف اور صرف غریب کھا سکتے ہیں، امیر بندے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے اور حاجی صاحب خود بھی نہیں کھا سکتے۔ بس یہ ایک مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی جانور ذبح کیے جائیں، قربانی کی جائے گی، وہ امیر بھی کھا سکتے ہیں اور غریب بھی کھا سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ 1/3 حصہ غریبوں میں تقسیم کرے، تیسرا حصہ۔ یہ آیت کے سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اس حصے کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور آجی صاحب اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، معلوم دنوں سے مراد 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اے حاجی اور عمرہ کرنے والوں تم خود بھی ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مستحب اور بہتر یہ ہے تنگ دست محتاجوں کو بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔